خیر کی قدریں جہاں بھی ہیں، کسی کفر کے معاشرے میں بھی ہیں، لیکن وہ پھوٹتی میرے حضور کے قدموں سے ہی ہیں۔ چوکھٹ اسی سے ہی فیض اور نور اور روشنی پھوٹی ہے، اجالے یہی سے گئے ہیں، ورنہ انسان آج بھی زنجیروں میں جکڑا ہوتا۔ وہ کیسا سماج تھا کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ آتا تھا تو معاشرہ اسے داد دیتا تھا کہ تو نے اپنی آبرو بچا لی، تو نے اپنی عزت بچا لی۔ اور یہ اتنا بڑا گھنونا جرم قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ قتل کا ہوگا۔ اور قتل میں بھی وہ بچیاں جو زندہ درگور کی گئی، ان کا مقدمہ پہلے لایا جائے گا۔ قرآن بتاتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، اللہ کی عدالت ہوگی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ اب ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیوں قتل کیا گیا۔ ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر لی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، زندگی کا پھول ابھی کھلا ہی نہیں تھا کہ مرجھا گیا۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے ظالم باپوں نے یہ قیامت کیوں اٹھائی، یہ غضب کیوں توڑا، ہمارے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہماری زندگی نوچ لی۔ کہتے ہیں گڑھا کھودتے تھے، تاریخ پڑھیں، دل آج بھی خون کے آنسو روتا ہے، اور گڑھا کھود کر کے اس میں کھلونے رکھتے اور بچی وہاں بیٹھ جاتی اور کھلونوں سے کھیلنے لگتی، اور وہ اوپر سے ریت ڈالتے، اور وہ بچی پہلے پہل تو اس کو کھیل سمجھتی اور وہ اس کھیل میں خود شریک ہوتی، لیکن جب اس کے کندھوں سے اوپر تک ریت بڑھتی اور اس کی سانس دبنے لگتی، پھر اسے سمجھ آتی یہ کہانی کوئی اور ہے۔ پھر وہ معصوم اور ننھے ہاتھ جوڑ کے اپنے باپ سے زندگی کی بھیک مانگتی، لیکن ظالم سفاک باپ ریت ڈالتا، اور یوں اس کی سسکیاں، اس کی آہیں، اس کی چیخیں، اس کے آنسو اس ریت میں دب جاتے، اور اس معصوم ننھی چڑیا کے لیے نہ کوئی موم بتیاں جلانے والے تھے، نہ کوئی اس کے لیے احتجاج کرنے والے تھے، اور نہ کوئی اس کی FIR کٹتی تھی۔ باپ کو بھی داد ملتی، ماں کو بھی داد ملتی، معاشرہ سفاک اس پہ ماتم کرنے کی بجائے اس پہ خوشیوں کا اظہار کرتا۔ پہلی آواز پورے عرب میں جو اٹھی اور بلند ہوئی وہ میرے حضور کی تھی، بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ پہلی آواز تھی۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، اس ظالمانہ سماج کے خلاف جو ہے وہ علم جہاد میرے حضور نے بلند کیا، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور کہا جو دو بیٹیاں، دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ یوں میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں کری۔ یہ جب میرے حضور نے فرمایا، مجمع سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور کیا جس کی دو بیٹیاں نہیں ہیں اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا؟ کسی بیچارے کی دو بیٹیاں نہ ہو، ایک بیٹی ہو، تو کیا اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا کہ وہ آپ کا ساتھ پائے؟ حضور نے فرمایا اسے بھی ملے گا، لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس سوال کے پیچھے کی کیفیت دیکھیے۔ اس کی ایک بیٹی تھی، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، اور کہاں ایک بیٹی والا کہتا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹی۔ آپ نے ایاس کا نام سنا ہے؟ یہ معتمد خاص تھا محمود غزنوی کا، وزیر اس سے حسد کرتے ہوتے تھے کہ اس میں کیا خصوصیت ہے کہ بادشاہ اسی کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے کوئی تربوز کاٹا، کوئی خربوزہ کاٹا یا کوئی اور ایسی چیز تھی، تو جس کو بھی دیا تو وہ کڑوا تھا، تو اس نے چوہی چکھا تو پھینک دیا، اور پھر بلایا یاس کو اور اس کو کاٹ کے اس کی پھانک دی، تو ایسے لطف سے کھانے لگا کہ جیسے اس سے لذیذ کبھی پھل زندگی میں دیکھا نہ ہو۔ تو سارے اندر ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے یہ دیکھو بے وقوف۔ تو بادشاہ رک گیا اور کہا کہ ایاس یہ جو فروٹ تم نے کھایا ہے یہ میٹھا تھا یا کڑوا؟ کہا بادشاہ سلامت کڑوا۔ تو کہا پھر اتنے ذوق سے کیوں کھایا؟ کہا کہ اس ہاتھ سے میں نے میٹھی نعمتیں کھائی ہیں، آج کڑوی ملی ہے تو تھوک دوں؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تو میاں کڑوا ہو تو وہ بھی قبول کیا جائے، نفس پہ شاک ہو۔ کڑوی وہ چیز ہوتی ہے جو نفس پہ شاک ہوتی ہے، نفس کرنا نہیں چاہتا،
لیکن اس کے باوجود تمہارا دل کہے نہیں یہ مالک کی طرف سے ہے، سخت سردی ہے، گرمی کی شدت ہے، پانی ٹھنڈا ہے اور موسم سرد ہے، پانی گرم ہے اور موسم بھی گرم ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اپنے رب کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ نفس پہ شاک ہے لیکن سینے میں ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی جب اس کے حضور سجدہ ریزی نہیں کر لیتے۔ تو اس کے حکموں کو بجا لانا اور اپنے نفس کو پیچھے کر دینا اور اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری پھیر دینا اور مالک کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا، یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور اور تدبر کرنا چاہیے کہ ہم اس مختصر زندگی کو اللہ کے احکام کی مطابقت میں گزارنے کا عزم کریں، وہ بات چھوٹی سے چھوٹی ہو یا وہ بات بڑی سے بڑی ہو، وہ احکام ہماری زندگی کے اندر نافذ العمل ہو۔ میں پھر وہ بات کہوں گا جو بار بار کہتا ہوں کہ میرے بزرگ ہم سے کہا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو، تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا۔ تم شکل سے پہچانے جاؤ، تم کردار سے پہچانے جاؤ، تم وعدے سے پہچانے جاؤ۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئیب فی لقاء الحبیب۔ حضور علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے یہ کتاب امام سیوطی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک شخص قبر میں اترا اور نکیرین آئے اور انہوں نے سوال و جواب کا سلسلہ کیا، من ربوں کا، ما دینوں کا۔ اچھا، اس کی داڑھی میں چند بال سفید تھے جن کو وہ مہندی لگایا کرتا تھا۔ تو جب منکر نے کہا کہ من ربوں کا، تو نکیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا اس سے سوال پوچھ رہا ہے، تو دیکھ نہیں رہا اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے، اس کی داڑھی میں اسلام کا اجالا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ تو تمہاری وجہ قطعی ایسی ہو کہ فرشتے بھی دیکھیں کہ یہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کوئی شخص کو کلمہ بولے اور اس میں 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو، اور اس نے واضح نہ کیا ہو کہ میری مراد کیا ہے، تو صرف احتمال پایا جا رہا ہو، تو اس کے ایمان والے احتمال کو ترجیح دی جائے گی کہ ہو سکتا ہے اس کا مفہوم یہ ہو، اس کو ضرور کافر کر کے آپ نے مارنا ہے۔ تو یہ جلد باز مفتی جو ہوتے ہیں، بلکہ وہ آج کل اصطلاح چلتی ہے فیس بک کی مفتی اور نابالغ مفتی، فتوے کو بھی کم از کم کوئی پختہ عمر آدمی ہو تو وہ فتویٰ دینا شروع کرے۔ یہ اتنے جو ہے وہ جو فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کے فتوے کی مشین گن ایسے چلتی ہے کہ پھر کسی کو معافی نہیں کرتے۔ یہ بھی غلو ہے، یعنی صحیح فتوے کو بھی قبول نہ کرنا یہ بھی غلو ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بس تم فتویٰ دینے پہ تلو اور دیکھو نہ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور ایک دم فتویٰ جڑ دو، تو یہ بھی غلو ہے۔ تو فتویٰ یہ شریعت اسلامیہ کا ضابطہ ہے، مفتی شریعت نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ حضور کے زمانے میں اور حضور علیہ السلام کے بعد باقاعدہ صحابہ مسائل بیان کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آپ دیکھیے، آپ نے 7-8 لوگوں کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی تھی کہ وہ فتویٰ دے۔ اور یہاں کوئی بندہ عرب سے آیا تو وہ جس سے بھی بات کرے نا تو وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بتا دیا جائے۔ ایک ان پڑھ سے بھی کوئی مسئلہ شریعت کا پوچھ لیں تو وہ بھی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بتا دے گا۔ اور اسی طرح کوئی مرض ہو، وہ آج کل وہ کرونا وائرس چل رہا ہے نا، تو اس کے اتنے علاج آگے ہیں کہ ابھی تک جو دنیا کے ماہرین بیٹھے ہیں سر جوڑ کے، ان کو بھی نہیں پتا جو علاج یہاں موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے پیاز کھاؤ تو ختم ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے فلان چیز کھاؤ تو ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کوئی بندہ عرب سے آیا یہاں، تو واپس جب گیا تو کہا کہ آپ وہاں گئے تھے بر صغیر میں، تو وہاں کے لوگوں کے حوال سناؤ، تو اس نے کہا کلو طبیب کلو مفتی، سارے کے سارے ڈاکٹر ہیں اور سارے مفتی ہیں۔ فتویٰ بھی ہر بندہ دیتا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نسخہ بھی بتا دیتا ہے۔ میں ایک دن لڑکوں کو بتا رہا تھا کہ میں شوگر کی وجہ سے، وہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو ظاہر ضرور ہو جاتا ہے، کہیں چائے ہو تو جی یا اس میں چینی نہ ڈالنا، یہ چیز نہ دینا، تو پتہ چل جاتا ہے شوگر۔ میں نے کہا میرے پاس شوگر کے اتنے نسخے آ گئے ہیں کہ اگر میں چاہوں
تو جو ہے وہ اس پہ کئی جلدوں میں کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے، یہ اسی کا حق ہے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے فرمایا کہ جاؤ فلاں ڈاکٹر اس زمانے کا طبیب تھا، فرمایا اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کھجوریں دے گا، یعنی علاج بھی خود بتایا لیکن فرمایا اس کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ میرے حضور نے راہ عمل دیا، اور اگر میرے حضور اس کے پاس نہ بھیجتے، کسی ڈاکٹر کی دکان ہی نہ چلتی، کسی حکیم کا کاروبار ہی نہ چلتا، تو تم میڈیکل سٹور سے لے کر دوائی نہیں کھا سکتے، تمہیں ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جا کے جو ہے وہ لینا پڑے گا۔ تو یہ فتویٰ بازی اور فتویٰ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس غلو میں آ جاتا ہے کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نکلی نہیں ہے، اس کا مفہوم بھی واضح نہیں ہوتا تو اس پہ فتویٰ دے دیتے ہیں، اور دوسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ صحیح فتوے کو بھی رد کر دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں چھوڑو جی یہ فتویٰ بازی ہے، وہ فتویٰ بازی کہہ کے شریعت کا کوئی پھر مسئلہ نہیں بتا سکتا، پھر مفتی ہوتا ہے کس لیے ہے؟ تو مفتی کا تو کام فتویٰ دینا ہے، جہاں غلطی ہوگی تو وہ بولے گا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، اس کی اصلاح کی جائے۔ افراط و تفرید کے یہ دو راستے ہیں کہ کچھ لوگوں نے شریعت کو اتنا آسان لے لیا، اتنا سہل لے لیا کہ جو مرضی کرتے رہو، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور آیت کیا پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، حالانکہ اس کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے جو لوگ لے رہے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، قرآن کی پوری آیت پڑھیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ حق اور باطل واضح ہو گیا، یہ کفر ہے یہ اسلام ہے، تو جب واضح ہو گیا تو کوئی جبر نہیں، کوئی اسلام لانا چاہتا ہے تو لے آئے۔ بندوق رکھ کے کسی کی گردن پہ یا تلوار رکھ کے نہیں کہا جائے گا کہ تو کلمہ پڑھ ورنہ تجھے کاٹ دوں گا، یعنی جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل کے راستے واضح واضح ہو گئے، لیکن اس کا یہ مفہوم لوگوں نے لے لیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، مطلب کیا کہ جو مرضی کرتا پھرے۔ میاں جب تم اسلام لے آئے ہو تو پھر اسلام کی پابندیاں تو تمہیں قبول کرنی پڑیں گی۔ تم کسی بھی ملک میں جاتے ہو تو اس کے قوانین کیا تم وہاں فالو نہیں کرتے ہو؟ اگر نہیں کرو گے تو چالان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب آپ نہیں گئے تھے تو آپ پابند نہیں تھے، آپ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی ادارے میں آپ داخلہ ہی نہیں لیتے تو آپ کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ جب داخلہ لے لیا تو پھر اگر لیٹ آئے تو پھر بھی سرزنش ہوگی، وقت سے پہلے چلے گئے پھر بھی پکڑ ہوگی، اس لیے کہ اب تم داخل ہو۔ جب تم اسلام میں نہیں تھے تو لا اکراہ فی الدین، لیکن جب تم نے کلمہ محمد عربی کا پڑھ لیا ہے تو پھر تمہیں نماز بھی پڑھنی ہوگی، تمہیں روزے بھی رکھنے ہوں گے، اور تمہیں شریعت کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا۔